الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس بات کا آپ نے سنی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کامل وضو کرے، وسلم نے فرمایا کامل وضو سے مراد ہے کہ پورے سنت کے مطابق وضو کرے، اور سنت میں سب سے افضل ہر وضو کو 3 بار دھونا ہے، 3 بار ہر وضو کو دھویا جائے، پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، 3 بار کلی کی جائے، 3 بار ناک میں پانی ڈالا جائے، اس کے بعد 3 بار چہرہ دھویا جائے، داڑھی کا خلال کیا جائے، داڑھی ہے اور ہلکی داڑھی ہے تو اندر تک پانی پہنچایا جائے، گھنی داڑھی ہے تو اوپر پانی بہایا جائے، دایاں بازو 3 بار، بائیں بازو 3 بار، اس پورے سر کا مسے میں عام طور پر جو حدیث شریف میں آتا ہے جو مسے کا طریقہ ہے، بعض کتابوں میں دوسرے کچھ طریقے لکھے ہیں، لیکن مصنون طریقہ جو ہم نے بزرگوں سے سیکھا، استادوں سے سیکھا، وہ حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ پیغمبر السلام ہاتھ گیلا کر کے پورا ہاتھ رکھتے تھے، ایسے پورا ہاتھ رکھ کر پیچھے لے جاتے اور پھر اس کو آگے لاتے، یہ اور پھر کانوں کا مسا کرتے۔ یہ جو بعض کتابوں میں اس طرح 3 کر کے اس طرح کرنا اور پھر اس سے کرنا، اس طرح کرنا، یہ جب وہ کسی فقیہ نے اپنا طریقہ انہوں نے بنایا ہے، لیکن مصروف طریقہ دراصل نہیں ہے۔ ہاتھ چاہے خشک بھی ہو جائے، کیونکہ کان جو ہے سر کا حصہ ہے، تو جس طرح سر کے اگلے حصے پر اگر آپ کے ہاتھ خشک ہو جائے اور پیچھے آپ خشک ہاتھ لے جائے تو مسا ہو جاتا ہے، تو اسی انگلیوں سے چاہے وہ خشک بھی ہو چکی ہوں کان کا مسا ہو جائے گا، کیونکہ کان ساری کا حصہ ہے۔ یہ منطقی بات سمجھا رہی ہے، آپ نے ہاتھ گیلا کیا، یہی کیا تو یہی خوش ہو گیا، لیکن آپ اب دوبارہ گیلا تو نہیں کرو گے، پیچھے تک لے جاؤ گے، جب پیچھے تک لے جاؤ گے حالانکہ یہی خوش ہو گیا، اگر آپ دیکھیں تو آپ خوش ہو جاتا ہے، لیکن پھر آپ پیچھے تک لے جا رہے ہیں مصنون ہے، تو اگر اب انگلیاں خشکی بھی ہو گئی تو چونکہ کان کو اس وقت الجنات امکانات کہ کان ساری کا حصہ ہے، جس طرح یہ بال پچھلا حصہ سر کا ہے، نیچے والا سر کا ہے، کان بھی سر کا حصہ ہے، لہٰذا انہی انگلیوں سے آپ کر سکتے چاہے وہ گیلی نہ ہو، لہٰذا اس لیے مصنون طریقہ یہ ہے پورا ہاتھ پیچھے لے، پورے ہاتھ کو آگے لے کر آئے، یہ آتا ہے اقبلہ یدہ ثم ادبرا، آپ پھر سے آگے سے پیچھے لے گئے، پھر پیچھے سے آگے لائے، بخاری کی حدیث ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے استادوں کو، اپنے مرشد کو بلکہ اس پر تنبیہ بھی کر دیکھا کہ یہ مصنون طریقہ ہے پتہ کرنے کا۔ اس کے بعد پاؤں کا دھونا ہے، ہاتھوں کا خلاف کرنا، ہاتھوں کے خلاف شبق کی صورت میں ہوتا ہے، شبق کہتے ہیں، یہ ہاتھوں کا خلاف اور داڑھی کا خلاف کرنا، نیچے سے کر لیں اوپر سے کر لیں، اور پھر پاؤں کا دائیں وہ انگلی کے ذریعے اس طرح ہوگا، دائیں سے بائیں خلاف کریں تو کامل وضو کریں، 3 بار آتا ہے تو 2 کی بھی گنجائش ہے، 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، پانی کم ہے یا موسم سرد ہے زیادہ تو 2 دفعہ بھی سلم میں 2 دفعہ بھی دھویا ہے، اور بالکل پانی کم ہو تو پھر 1 دفعہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ رسول اللہ سے 3 طرح کی وضو ہے، ایک بار پانی کم کر دے، سفر ہے پانی کم ہے، ایک بار وضو ہے، امت کے لیے کیسی آسانی ہے، ماشاءاللہ 2 بار بھی دھویا، وہ افضلها صلاۃ، سب سے افضل ہے 3 بار، تو کامل وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے نماز فرض نماز پڑھنے کے لیے، اور میں اس عمل سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، لہٰذا تو جتنے بھی عبادات ہیں ساری نفلی ہوں فرض ہوں، یہ اس کا سب سے پہلا جو ثمرہ ملتا ہے وہ مکفرات الذنوب کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔
انسان سے جرم ہوتا ہی رہتا ہے. خطا تم ہر ایک خطا کار ہے, کوئی نہ کوئی خطا ہوتی رہتی ہے. چاہے آپ سمجھے مجھ سے نہیں ہو رہی پھر بھی خطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے معیار پر بندے کا پورا اترنا تو آسان کام ہے, لہٰذا اس کا بہترین حل معافی. تو سب سے جو عبادات ہے یہ مکفرات الذنوب ہے. سب سے پہلے مکفرات ان سے جاتی میں اللہ تعالیٰ پہلے گناہوں کو معاف کرتے پھر اجر ملتا ہے. بھائی اجر دینے کے لیے کسی کو بادشاہ بنانا ہو تو پہلے اس کی FIR جتنی درج ہوتی ہے وہ ختم کی جاتی ہے. بعد میں اس کو بادشاہ بنتا ہے, وزیر اعظم بنتا ہے, MLA MP بنتا ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ اس کا جرم ہو تو اس کو تو کوئی غسل بھی نہیں دے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ پہلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اس لیے جتنی بھی نماز پڑھ رہے ہیں جس میں آتے اس طرح گناہ کرتے ہیں, جس طرح سبزی کے اندر پتے جھڑتے ہیں درختوں کے, فرمایا 5 نماز میں سے گناہ جھڑتے ہیں. تو سب سے پہلے تو مکفرات ذنوب ہوتی ہیں. اسی طرح مسائل اور مشکلات جو انسان کے لیے مکفرات ذنوب ہوتی ہیں, اس طرح توبہ استغفار یہ بھی مکفرات ذنوب ہے. یعنی بزرگ ملتے ہیں کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ چند چیزیں وہ ہیں جو دنیا میں آپ کو پاک کر کے لے جانے والی ہیں, جن میں ایمان کے بعد توبہ استغفار نیکیاں اور مسائل مشکلات بیماریاں یہ طہرا اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے. وہ سوقات کی وجہ سے آگ میں سب پاک صاف جاتا ہے, اس کی جسم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, روح پہ کچھ نہیں ہوتا. حدیث شریف آتا ہے صاحب یہ ہے مجھے خطا ہو گئی اثر کی نماز سے کہا ہے مجھ سے خطا ہو گئی مجھے حق لگائیں. پر میں آپ نے جرم کی بات پوچھی پھر آپ نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھو. جب نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے حق لگائیے. صحابہ کا دامن اتنا صاف ہوتا تھا کہ مکھی بیٹھ جائے تو انہیں محسوس ہوتا تھا کہ کسی کا بڑا جرم کر دیا. میں تم نے اثر پڑھی نا میرے ساتھ, میں نے کہا تیرا گناہ معاف ہو گیا. ان الحسنات یذہبن السیئات, کیونکہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. پیغمبر اسلام نے اس ایک عمل پر اچھی طرح وضو کرے. وضو کی بہت تاکید ہے. وضو انسان کو بڑے اہتمام سے کرنا ہے. سن لو اچھی طرح کان کھول کر. خصوصاً فرض نماز کا جو وضو ہے اس میں بڑا اہتمام چاہیے. ایک انسان سفر کر رہا ہے جب وضو سے سفر کرنا, ہم سبق پڑھاتے ہیں وضو سے پڑھاتے ہیں, اس میں اگر اہتمام نہ بھی ہو گنجائش لکھیے کیا آپ 2 بار بولیے ایک بار بولیے. حضرت بن الرحمن بڑی تفصیل عجیب لکھی. لیکن جو فرض ہے بلکہ اس میں تیمم تک کی اجازت ہے. اس وقت نہیں ہے وضو کرنے کا اور آپ نے سبق پڑھا ہے تو تیمم کر لو, حضرت بن الرحمن نے بھی لکھا. لیکن فرض نماز کا وضو بڑے اہتمام سے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ دربار میں جا رہے ہیں. دیکھو دربار میں بلایا جائے تو اس کے لیے اتنا اہتمام سے بندہ جاتا ہے. میں بھی یار میری پارٹی کریں تو اس کے لیے خیر ہے, لیکن اس کے لیے آپ کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں. جیسے آپ کی شادی ہو سکتے تو ویسے آپ ٹھنگ سے کپڑے نکال دیتے ہیں کوئی نماز معلوم ہو نہیں, کتنا اہتمام کرتے. اس لیے فرض نماز میں استعمال کرے, مسواک کا بھی استعمال کرے. انسان مسواک کرے, مسواک نہ ہو تو انگلی کو کم اس کی جگہ پر مار دے, انگلی مار دے. بلکہ بزرگوں سے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر کوئی برش کرے تو برش میں بھی نیت مسواک کی کرتے ہیں. اگر انگلی سے مل جائے گا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مل جائے گا. مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ بصریہ کے خلیفہ تھے, جنہوں نے پورے انگلینڈ میں مدرسوں کا جو جال بچھایا ہے مولانا مطالعہ صاحب نے بچھایا. مجھ سے پہلے مدرسے سے پہلا شخص ہے جس نے مدرسہ کھولا, اس کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. اب جگہ جگہ مدرسے انہیں کی ملکوں میں محنت ہے. انہوں نے سب سے پہلے ان علماء کو فارغ کیا وہاں سے جو انگریزی بولتے ہیں. پہلے علماء یہاں سے جاتے جو انگریزی نہیں آتی تھی, لوگ نوجوان نسل استفادہ نہیں کرتے. حضرت نے پہلے کیا یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے ان کو مقرر کیا کہ مدرسہ کو خود گئے انگلینڈ. حضرت شیخ زکریا اس کام سے لے کر مدرسہ کو انہوں نے پہلا جامعہ کھولا. بڑی تکلیفیں بھی ان کو اس میں آتی تھی, بڑی تکالیف اٹھائی. وہ کبھی لے جاتے تھے 10 گھنٹے انٹرویو کا کرتے تھے, ان کو بڑی دیر فوٹو پر روک لیتے تھے. لیکن وہ اللہ نے ان سے بڑا کام کیا. یہ مطالعہ صاحب نے انتظار کی ہے
وہاں انگلینڈ میں ملا ہوں، کراچی کے اندر بھی میری ملاقات ہوئی. ان کے بھائی تھے مفتی عبدالرحیم مطالعہ صاحب، ان کو حضرت نے افریقہ بھیجا تھا وہاں مدرسہ کھولا، تو چپاٹا میں انہوں نے مدرسہ کھولا. چپاٹا میں نے ان کی بھی اجازت کی چپاٹا میں. مجھے کسی نے کہا کہ وہ بہت کم ملتے ہیں، ملاقات نہیں کرتے، ٹائم نہیں، وہ بس اپنا اپنے معاملات کرتے، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے خیر ہوتے اتنے خوش ہے. ٹائم بلکہ جب میں واپس آ گیا جہاں قیام کا تھا تو اگلے دن اس کو میزبان کو فون آیا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں وہاں پر. حیران ہو گئے شہر کے لوگ، ان کا ہم کچھ نہیں ہے پیچھے کچھ ہے عوام کی طرف سے سارا شہر پر بہت خوش ہو. حضرت پھر ملنے آئے راستہ مارتے حیران ہو گئے لوگ، کہنے لگے آپ بڑے عجیب، ان کے پاس ہم عجیب غریب جو ہے ہمارا مسئلہ ہی کرنا عجیب ہے کہ حضرت کی بالکل ایسا مزاج نہیں ہے جناب. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب یہاں جائیں گے، یہاں جاتے ہیں تیرا پرانا 6 بجے سے کوئی پیسے دیکھ لیتے ہیں. ہر جگہ گئے لوگوں نے کہا کہ یہاں یہ مثال ہے. میں نے کہا ہم اپنا مثال دینے کے لیے ہیں، لینے کے لیے میرے والدہ فرمایا تھا تو فرمایا تھا قوت فاعلیہ پیدا کرو، من فائلہ پیدا نہ کرو کہ دوسروں کا اثر لے کر ہمیشہ تلقین فرماتے ہیں. بہت خوش حضرت سے کچھ جائے بہت بڑے آدمی. پہلے حضرت میں انتقال ہو کینیڈا میں انتقال ہو تو حضرت فرمایا کرتے تھے انگلینڈ کے بچوں کو کہ بچہ پارٹی تم برش تو کرتے ہو، نیت مسواک کی کرنی ہے تاکہ تمہیں یاد بھی رہے کہ مسواک کی کوئی چیز ہے. یہ اصل میں سب ہوتا ہے، اللہ والوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. جو ڈنڈا مارتے ہیں نا یہ بہت غلط ہے، حکمت سے چلنا چاہیے. گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی آیا ایسے ہی بیٹھ کر لیا، فرمایا کہ ہاں بھائی کہ کیا کر سکتا میں فیم کھاتا ہوں، فیم کھاتا ہوں، فیم کہو گا تو میں کتنی کھاتا ہے تو نے ہاتھ پر رکھی گئی تو نہیں فرمایا چل آج ہی کھا لیا تھا ایسے کہا. جب آپ آج ہی کا جب دوری نہیں ہوگا واپس آیا تو کچھ دن کے بعد آیا تو حضرت کو 2.5 گھنٹہ نظرانہ پیش کیا. حضرت ٹھیک کے پیسے بچ گئے، میں نے کہا پیر کو دے دیا. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر جمیل صاحب 1987 کی بات ہے، ان کی شادی تھی تو حضرت تو والد صاحب کو ان کے 50 ڈاکٹر آئے تھے اسٹوڈنٹ بابلپور سے ان کے ساتھ 50 ڈاکٹر. اور یہاں والد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تب ان سے کئی ڈاکٹر ملاقات ہوتی ہے تو بڑی عمر ہو گئی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ڈاکٹر 50 ڈاکٹر ہمیں کہا کہ فرض نماز پڑھ لیا کیوں تم پر مصروف لوگ فرض پڑھ لیا روزی فرض پڑھ لیا کرو کون ہے ہمیں تو 17 لگاتے کہا جی وہ کیا فرض پہ لگایا تہجد گزار ہے جب آپ کو مالک کو یاد کرتے ہیں یہ حکمت ہے اس چیز کو لگانے کے لیے زندہ نہیں بات کرتے ہیں حکمت بالموعظۃ الحسنہ حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ اگلے کو تلقین کرو. یہ چھوٹے چھوٹے تو فرض کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. مسواک کرے انسان اور 3 بار سارے آداب کو دھوئے یاد رکھیں. باقی وضو آپ جلدی میں کوئی بات نہیں، میں نے بتایا نا آپ نے صبر کرنا ہے. ویسے انسان کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. میرے مرشد نے میں 1980 میں یا 82 میں حضرت نے ایک دفعہ پر اس پر تاکید فرمائی. لکشن سے لے کر آج تک حالانکہ میں شوگر کا مریض ہوں لیکن میں بہت کم بے وضو رہتا ہوں. وضو کیا تو آپ واش روم میں گئے وضو کر کے آئے تو کیا مشکل ہے، تازہ بھی رہو گے ترو تازہ رہو گے. حدیث شریف میں آتا ہے ذالک النماز یہ اصل ہے، وضو اصل ہے. ظاہری بھی باطنی ظاہری بھی انشاءاللہ ظاہری نقصان نہیں ہوگا، دشمن آپ پر حاوی نہیں ہوگا، اور باطنی بھی کہ نفس شیطان آپ پر حاوی نہیں ہوں گے. اور حضور جوان ہوتے ہیں جی نماز کے ٹائم میں میرا وضو بڑی حالت ہوتی ہے. میں اس کے ساتھ جو خادم ہوں بے وضو رہنا تو مشکل ہے کیونکہ میں لگاؤ پھر 10 منٹ کے اندر نماز پڑھ کر چائے پی کر آگے نکلنا ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے. اگر وضو کرنے لگ جائے گا تو پھر اللہ کے لیے سے معذور چلو اپنے گھر میں ہمیشہ وضو رکھنا چاہیے. مشکل نہیں ہے لیکن نماز کے وضو کا اہتمام کرے. اس لیے ایک رسم لفظ کامل فرمایا کہ کامل وضو کر کے، کیونکہ
انسان مختصر وضو بھی کر سکتا ہے، لیکن کامل وضو کر کے آپ آئے، کامل وضو کر کے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے خانقڑ سے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو کسی عالم کے بارے میں برا بھلا بولنا، دیکھو اگر کسی عالم کے بارے میں اتنے برا بھلا بولتے ہیں کہ وہ عالم دین ہے، دین کا خادم ہے، جیسا کہ لوگ سیکولر قسم کے لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں، یہ کفر ہے، بلکہ دائرہ اسلام سے اس وقت خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دراصل دین سے نفرت کر رہے ہیں۔ ایک اس کے ذاتی معاملات میں، تو ذاتی معاملات میں بھی احتیاط کریں۔ ہمارے والد صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، مطلب کیا؟ ان کی غیبت کرو گے تو زہریلا گوشت کھاؤ گے، بس خود بھی برباد ہو گئے، نسلیں برباد ہو گئے، بہت خطرناک بات ہے۔ اور ہمارے پاس دلیل تو کوئی ہوتی ہے، سنی باتیں ہوتی، دلیل تو نہیں باتیں ہوتی، دلیل کچھ لوگ تم نے دیکھا نہیں جی فلانا کہہ رہا تھا، فلانا کہہ رہا تھا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، فلانا کہہ رہا تھا، فلانا کہہ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے شہر میں جو 10 معلومات کو قصہ ہوا تھا، اور اس دن یہ خبر چل پڑی کہ مسجد کا جو خادم تھا اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر چلی، آپ نے سب نے سنی، نیٹ پر آئی، ہر جگہ پر آئی۔ میرے پاس لوگ آئے کہ حضرت تمہارا بندہ شہید ہو گیا، ورثہ بھی آئے، لوگ بھی آئے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے پاس ایک جواب تھا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لائے اس کی تحقیق کرو۔ میں نے کہا تم تحقیقی خبر لا دو کہ باقی تو شہید ہو گیا ہے، پھر میں جانوں اور سارے اگلے جانے کیا انتظامیہ اور کیا کوئی ہے، آپ یقین خبر لاؤ کہ یہ فلاں نے بتایا، فون کرو اس کو، ہاں جی آپ کو کہاں سے خبر ملی؟ یار کوئی بندہ کہہ کے گیا تھا، مجھے پرچی دے کے گیا تھا، مجھے تو پتہ نہیں۔ کوئی 10-20 آدمی جن نے خبر دی، بلکہ بعد نے کہا میں نے جنازہ پڑھ کے آیا، میں تو پتہ کرو اس کو کس کا پڑھ کے آیا، نہیں جی میں نہیں، اگلا کہہ رہے تھے، میں نہیں ہلا۔ آج تک انتظامیہ شکر گزار ہے اس کا، تو کچھ وقت آگ لگ جاتی ہے، لیکن میں کہتا نہیں، آپ یقینی خبر لاؤ ہمارا آدمی کو واقعی انہوں نے مار کے پولیس نے یا کسی نے ایسا کر دیا ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے، کوئی خبر نہ لایا، ایک دن گزر گیا پورا، 10 بجے 11 بجے 12 بجے شام ہو گئی، تو ایجنسی والے میرے پاس آئے، اب آپ کے عمل کو بہت سراہا جا رہا ہے کہ آپ کھڑے ہیں، لوگ پتہ کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نہیں ہل رہے، لو میں آپ کی اس خادم سے بات کرا دیتا ہوں، فون پر میری بات کرائی، اور میں کہ تو شہید ہو گئے، میں کہ تو زندہ چاہیے، اور مجھے ملنے آیا نا، میں کہ تو آدھے نام شہید رکھا گا، تو شہید ہو تو کہتا نہیں، جھوٹی خبر نہیں، یہ حالات ہیں۔ اگر کوئی ذرا بھی ہلکا پن دکھاتا شہر میں آگ لگ جائے، آپ یقینی بات آگ لگ جائے، اتنے لوگ جمع سے آگ لگاتے ہیں، تحقیق کرو، سنی سنائی باتوں پر کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا بہت خطرناک ہے، خصوصاً نیک لوگوں سے، دین کے خادموں سے بدگمانی اتنی خطرناک ہے کہ نسلیں تباہ ہوتی ہیں، نسلیں آپ نہیں، اگلی نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں، اگلی نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ چلیے اپنے دل کو سلامت رکھو، اللہ کے ہاں الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کے ہاں کامیاب جنت میں کون جائے گا؟ جو قلب سلیم لے کر جائے گا۔ تمہارے قلب دل میں اگر دین کی خاطر گند ہے، جب کہ حقیقت بھی کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس دلیل بھی نہیں ہے، دلیل بھی نہیں تمہارے پاس، وہ دلیل بھی نہیں کیسے کہہ دیا؟ بولو بھائی، ویسے کہہ دیا دیکھو جی، میں مثال دیتا ہوں، کتنے خدمت گزار آ جاتے ہیں، چلو جی مسجد پہنچا دو، 2 کروڑ کی گڈی میں مسجد آ گئے، 2 کروڑ یہ ہوئی، یہ ایسے جو مطلب تاریخ میں کے بارے میں کہا جی 60 کروڑ سے کتنی کروڑ کی گاڑی انہوں نے لے لی، تو
بعد میں تحقیق ہوئی کہ کوئی دوست تھا وہ ان کو لے کر پارٹی میں چلا گیا، لوگوں نے اس کو بھیڑ اڑا دیا۔ اب بتاؤ جہنم اپنے پر واجب کی ہے ان لوگوں تو بات تحقیق آئی یہ بہت، اس لیے علماء اور دین بارے میں بالکل انوالومنٹ نہ کرو، بالکل الگ ہو جاؤ، لیکن سب جھوٹ ہے، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی عام مومن سے اچھا گمان رکھے گا اس کو اللہ اجر دیں گے چاہے وہ چیز اس میں نہیں تھی، اور بدگمانی پر دلیل طلب کریں گے کہ دلیل دو، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک پہاڑ ہوگا آگ کا جس پر ان لوگوں کو چڑھا دیا جائے گا جو بدگمانی کرتے ہیں، کہ یا ثابت کرو یا 50,000 سال نہیں رہو۔ اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم جو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، اڑانے کی وجہ سے، یہ نسخہ ہے بالتبین، اور قرآن نے اس کو فاسق قرار دیا ہے۔ جو بغیر تحقیق کے خبر لا رہا ہے اس کو فاسق کہا ہے، یہ فاسق ہے، چاہے وہ عام اچھا بنتا ہے لیکن اس نے تحقیق نہیں کی، گندے لا کے خبر دے دی، قرآن نے اس کا نام تبدیل کر کے فاسق کہہ دیا، اور تو کرو جا کو فاسق ہو۔ فاسق مراد یہ نہیں کہ برا آدمی خبر لایا، اچھا آدمی لایا، نیک آدمی، اچھا آدمی لایا خبر، لیکن بلا تحقیق اگر کی خبر لا کے آگے کرنی۔ فرمایا دو جھوٹوں میں سے وہ جھوٹا ہے جو سنی سنائی بات آگے چلا ہمارے نیٹ پر کو چیزیں جو آگے چلا دیتے ہیں، تحقیق کرو۔ آج تک میں نے کبھی خاص خبر آگے نہیں بھیجی، میں تب بھی آ جاتے ہیں، کبھی بھیجے ہی نہیں میں نے کہا بھائی اس کی تحقیق ہے یار، کتنی خبریں آ جاتی ہیں کہ جی وہ جی فلاں جی لڑکی کے ساتھ ظلم ہوگا یہ ہوگا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی بدماش تھی، ابھی چل نہیں رہا ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لیکن میں بھی خبر گیری رکھتا ہوں۔ کتنی عورتوں کے بیان بعد میں ظاہر ہوتا وہ آشنا کا تھا، آشنا کے ساتھ اس کی گڑبڑ ہو گئی، اس پر بچہ زنا کا قرار دے کہا کہ میں نے ریپ کیا یہ کیا، پتہ چلا کل اکٹھی تھی ساری، آپ دن خبریں آتی ہیں، اس لیے ایسی خبروں کو نہ چلایا کرو جس کی تمہیں خود تحقیق نہ ہو، ورنہ قیامت کے دن خام خواہ جھوٹے لوگوں کو شمار کیا جائے گا اور اللہ کی لعنت سے بیٹھے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے اس معاشرے میں، کیونکہ موبائل جیب میں پڑا ہوا ہے، یہ مسئلات میں خبریں آتی رہتی ہیں، ہم آگے چلاتے رہتے ہیں، مجھے بھی بھیج دیتے بات میں ہمارے اپنے مریدی بھی بھیج دیتے، پھر میں اس کو تھوڑی گوشمالی کرتا ہوں کہ تو یہ تحقیق ہے، تو خبر بھیجی کسی کے بارے میں، کہنے کی مجھ میں کسی نے کہہ دی۔ اللہ صلی اللہ مجلس ذکر ہوگی انشاءاللہ، نماز آج مجلس ذکر نہیں ہے، اب میں ایک طرف شادی میں جانا ہے، مجلس ذکر نے دکھایا ہے۔ اللہ اپنا لما تو سبنا من قول کلام کے نبیت والحدیث والبشر کلام کل شیء قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ اجمعین۔